وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین کرام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی نماز کے نسبت سے اپنے مقدس اور بابرکت گھر کے اندر جمع فرمایا. یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مہینے کے اندر جس کی فضیلت کا کیا کہنا، کہ جس کی ہر گھڑی سراپا رحمت ہے، جس کی ہر گھڑی ہر لمحہ برکت سے بھرپور ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک وقت اللہ رب العزت کی نظر میں بہت ہی عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم کو اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا، بلکہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی جتنے بھی صحیفے ہیں، وہ سارے کے سارے اس مہینے کے اندر نازل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں نازل ہوئے. زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور توریت 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. اور اسی طرح قرآن کریم جو ہے، اللہ کی مقدس کتاب جو ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا. تو اتنی عظیم الشان اس کی فضیلت ہے. ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ اے موسیٰ، میری شان تو وہ شان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو میں حاملین عرش یعنی میرے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے بھی روزے دار ہیں اور جہاں کہیں بھی ہیں، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہنے پہ مصروف ہو جاؤ. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے جو حاملین عرش ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار جو ہیں ان کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں. اور سمندر کی مچھلیاں ہر روزے دار کی دعا پر آمین کہتی ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب تک روزہ افطار ہوتا ہے اس وقت تک سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال ہے کہ میں خود اپنے ہر بندے کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑتا، اس کو محروم نہیں کرتا، اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں.
اتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی گھڑیوں کو بہت ہی مبارک بنایا۔ اس کی عظمتوں اور اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ ہر وقت جو ہے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت قرار دیا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت قرار دیا، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا قرار دیا۔ تو بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم رحمت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتے ہیں اور جہنم سے آزادی چاہتے ہیں تو ہم اس مہینے کی عظمت کو جانیں، اس مہینے کے اندر روزے رکھیں، اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن کریں، اس مہینے کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، امداد کا اہتمام کریں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، مساجد کا خیال رکھیں، مدارس کا خیال رکھیں، ہم سخاوت پیدا کریں، مسجد کی ضرورت کو پورا کریں، اس کے اخراجات کو مکمل کریں، مدارس کی ضرورت کو پورا کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، جتنا ہو سکے ہم دل کھول کر اس مہینے کے اندر خرچ کریں۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر معمول بنا لے خرچ کرنے کا اور دل کھول کر خرچ کرے، اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے پورے سال اس کے لیے روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ پورے سال اللہ رب العزت اتنی برکت اور اتنی وسعت اس کے کاروبار میں عطا فرمائیں گے کہ وہ اسی طرح دل کھول کر ہمیشہ خرچ کرنے والا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے کہ جس طرح مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دولت کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ کہ جس طرح اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اگر مال کے اندر کسی کا حق رہ گیا، پڑوسی کا حق رہ گیا، مدرسے کا حق رہ گیا، مسجد کا حق رہ گیا، ضرورت تھی اور موقع پر ہم نے خرچ نہ کیا تو وہ مال جو ہے ہماری زندگی کو اور ہمارے مال کو تلف کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اگر انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے یا بہت زیادہ غفلت سے کام لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوائے اس نے بھوکا رہنے کے اور پیاسا رہنے کے صرف اور کوئی کام نہیں کیا، صرف بھوکا پیاسا رہا، اس کے لیے اجر کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے تو انسان صحت مند نہیں رہ سکتا، انسان صحت مند نہیں رہ سکتا، تندرست نہیں رہ سکتا۔ ایک لمحے کے لیے انسان کا رمضان کو روزے رکھ کر گال تو پچک سکتے ہیں، وزن کم ہو سکتا ہے، آنکھیں اندر دھس سکتی ہیں، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو انرجی اس کو حاصل ہوتی ہے، جو روحانی قوت اس کو حاصل ہوتی ہے، جسم کی مشین کو جو پاور حاصل ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ تو ظاہری طور پر نہ جائیں کہ انسان کمزور ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، روزہ نام ہی اس بات کا ہے کہ جائز باتوں سے روک لیا جائے، جائز باتوں سے روک لیا جائے۔ بھائی پینا جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے اور حلال طریقے سے خواہش کو پورا کرنا بھی جائز ہے، لیکن ان تین چیزوں سے رکنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ جب حلال چیزوں سے انسان رمضان المبارک کے مہینے میں رک سکتا ہے تو پھر حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتا؟ اگر انسان ارادہ کر لے، عزم کر لے اور یہ یقین رکھ لے، یہ پکا پختہ عہد کر لے کہ مجھے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، جب وہ جائز کاموں سے رک سکتا ہے، جائز چیزوں کے استعمال سے رک سکتا ہے تو پھر حرام باتوں سے کیوں نہیں رک سکتا اور گناہوں سے کیوں نہیں رک سکتا؟ آج کل جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ڈیوٹی کا معاملہ ہے، ہمارا مزدوری کا معاملہ ہے، پورا دن ہمیں کاروبار پر رہنا ہوتا ہے، روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو ان کے لیے یہ جواب ہے، بھئی روزہ جب اگر انسان رکھ لے اور وہ پکا ارادہ کر لے تو کھانے سے رک سکتا ہے جو جائز ہے، پینے سے رک سکتا ہے جو جائز ہے، تو پھر حرام کاموں سے کیوں نہیں رک سکتا؟ بھئی روزہ تو نام ہی ہے بھوک اور
پیاس کو برداشت کرنے کا. جب انسان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تبھی تو اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھئی غریبوں کی اہمیت کیا ہے، غریبوں کو کیسا احساس ہوتا ہوگا، جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو کیسے محسوس ہوتا ہوگا. تبھی تو اسے یہ احساس ہوگا کہ مجھے ضرورت مندی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. تبھی تو اسے احساس ہوگا کہ بھئی پیاس کے اندر کیا انم ہوتا ہے. اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانے کی کیا قیمت ہے، کتنا اجر رکھتا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ یہ روزے، بھوکا اور پیاسا رہنا اور اسی طرح نفسانی خواہشات سے رکے رہنا، اس طرح کا نظام جو ہے ہم نے تم کو نہیں دیا. صرف تمہیں ہی نہیں دیا بلکہ ساری امتوں کے اندر یہ سلسلہ رہا ہے، ساری امتوں کے اندر یہ دستور رہا ہے. ہم نے تو تمہیں بہت ہی عظیم الشان طریقے سے اس کے اندر اور رنگ و روغن لگا کے اس کو سجا کر اور اس کو خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے. ہم نے ایک دن کے نہیں، 3 دن کے نہیں، صرف 4 دن کے نہیں، ہم نے پورا مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے کہ پہلے دن غفلت ہو جائے تو دوسرے دن تم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لو، دوسرے دن غفلت ہو جائے تیسرے دن حاصل کر لو. پورا مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے اور جتنی فضیلت پہلے دن کی رکھی اتنی ہی فضیلت رمضان المبارک کے آخری دن کی رکھی. تو میرے بھائیو یہ مہینہ تو بہت ہی عظمتوں والا ہے اور اس مہینے کے اندر ہر اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ہر اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اگر انسان ایک نیک عمل کرتا ہے، ایک رتی بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا 10 گنا، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 70 گنا اور 100 گنا عطا کیا جاتا ہے، 100 گنا عطا کیا جاتا ہے. اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ادا کر دیا. روپیہ بھی اگر اللہ کے راستے میں اس مہینے میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس 1 روپیے کا بدلہ 70 روپے سے عطا فرماتے ہیں. اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 روپے کے 100 روپے اسے عطا کیے جاتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو میرے بھائیوں ہم اس مہینے کے اندر وسعت سے کام لیں، اخراجات میں ہم کشادگی پیدا کریں.